هو والقرآن والقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ بس رمضان کے گزرتے ہوئے دن ہیں، گزرتی ہوئی گھڑیاں ہیں، 5 میں سے 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں، بس اب صرف اور صرف 4 چوتھی ہے جس میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک آخری چابی رہ گئی ہے اپنی تقدیر بلند کروانے کی۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اور کیا لیلۃ القدر صرف قرآن ہی کی وجہ سے بہت اہم ہے یا اس سے بھی پہلے یہ رات بہت امپورٹنٹ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ جب ابھی تو آپ قرآن کو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اردو کے ساتھ، اللہ آپ لوگ کو اتنا شوق لگائے قرآن کا کہ آپ قرآن کو پڑھیں عربی کے ساتھ۔ اس کے اندر جب آپ ڈھونڈتے ہیں نا اللہ کے اشاروں کو، ٹھک کر کے آپ کو عربی زبان وہاں پہنچا کے آتی ہے جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر جو سورہ قدر، اس کا بہت پیارا شان نزول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اس امت کے ساتھ معاملے بے انتہا منفرد اور بے انتہا لاٹ کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص آخری رسول ہے، آپ کا جو پیغام ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے آخری پیغام ہے۔ ہر رسول کو معجزے دیے گئے اور معجزوں کو ایک عمر دی گئی۔ ہر رسول کے زمانے میں جو بھی میڈیکل ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا تھا، مطلب عصا کی بھی ایک، موسیٰ کے ہاتھ میں جب تک عصا تھا اس کی پاور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو معجزے تھے، لیکن سلمان علیہ السلام کے پاس بھی بڑے زبردست میریکلز تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا یہ قیامت تک کے لیے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو آج کوئی اور ہاتھ میں عصا اٹھا کے بولے میں ابھی مارتا ہوں سمندر میں خشکی بنے گی، نہیں بنے گی۔ وہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو پاور تھی، لیکن قرآن واحد ایک معجزہ ہے جس کو کہا جاتا ہے لیونگ میریکل، زندہ معجزہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان اس طرح سے جیسے صحابہ کے بیچ میں تھے، لیکن ہمارے ہاتھ میں یہ معجزہ آج بھی ہے۔ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا مگر یہ قیامت تک اپنے پڑھنے والوں کو بدل سکتی ہے۔ اس کی ایک ایک لفظ میں ایسی طاقت ہے۔ جن کو ذرا شوق ہے نا سائنٹیفکلی یا نیومیریکلی قرآن پڑھنے کا، انہیں پتہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک بات کتنی گہری ہے، اس میں کتنا علم الاعداد موجود ہے، اس میں کس قدر زیادہ سائنسی حقانیت موجود ہے، اور اس میں کس قدر سائنس نہ بھی ہو تو یقین موجود ہے۔ یہ یقین کی کتاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام ملا تھا وہ اینڈ ٹائم تک کے لیے تھا۔ اب معاملہ کیا تھا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ایک بنی اسرائیل کی شخص کی تعریف کی جس نے بہت لمبی عمر پائی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں 80 سال یا پتہ نہیں کتنے سال تو وہ صرف جہاد ہی کرتا رہا تھا، اور اس نے اتنی عبادتیں کی۔ تو صحابہ نے ایک دم دل ان کا چھوٹا چھوٹا سا ہوا کہ اللہ کے نبی پہلے تو اتنی امتیں ہوتی تھی، لوگ اتنے عرصے رب کو منا لیتے تھے، آپ کی امت کی تو عمر ہی بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسائیوں کی عمر ایسی ہے جیسے فجر سے ظہر تک، یہودیوں کی ایسی ہے جیسے ظہر سے عصر تک، اور امت مسلمہ کی ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب تک۔ بہت تھوڑی امت کو عمر دی گئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کچھ انسینٹیو دیے گئے، ان کی اصل سیلری اتنی نہیں بن رہی تھی جتنا ان کو چڑھا کے بونس دے دیے۔ ان بونس میں سے ایک بونس کی رات یہ تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر بنایا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شروع سے ایک بہت قدر والی رات تھی، اس میں قرآن شریف کو نازل کر کے اس کو اور زیادہ قدر والی بنا دی گئی، کیونکہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے پتیلی تھی اس میں سالن ڈال دیا،
تو ایک بہت بڑی رات تھی جس میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل، بلکہ بہت سے ہمارے جید مفسرون یہ کہتے ہیں پچھلی کتابیں بھی جو ہے نا وہ اسی رات میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں ہر خیر والے کام کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں، بہت سے صحیفے اور باقی آسمانی کتابوں کے لیے بھی یہی غالب گمان ہے کہ اس رات میں۔ پھر مزید اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا کر چلے گئے ہیں، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو سورۃ دخان پڑھاتے ہوئے بتائی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کے نزول کے دو حصے ہیں۔ قرآن ایک حصے میں ایسا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ سارا پروسیس انزال کی کیفیت میں آیا، اکٹھا لوح محفوظ سے کہاں اتار دیا گیا؟ آسمان دنیا تک، پہلے آسمان تک، اور پھر آہستہ آہستہ کہاں اتارا گیا؟ سینہ رسول پر، محمد عربی کے دل میں، زمین کے اوپر۔ جو آسمان دنیا سے محمد عربی کے دل تک اترا اس کو کہتے ہیں تنزیل، گریجولی نیچے آتا، اور جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا اس کو کہتے ہیں انزال۔ یہاں لفظ ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، تنزیل نہیں کیا۔ تو بہت سے اسکالرس کی یہ رائے ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کے اکٹھا آسمان دنیا پہ رکھ دیا، اور بہت سے بڑے بڑے مفسرون کی یہ رائے ہے نہیں، یہ پہلی وحی کی طرف اشارہ، خیر جو بھی ہے، لیکن یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنی بڑی رات ہے۔ یہ قدر کا لفظ جو ہے نا یہ تقدیر بلند کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں تمہاری تو پتہ نہیں کیا تیرے قدر لکھی گئی ہے کیا، یا ہم کہتے ہیں اس نے میری قدر نہیں کی، میرے نصیب کو نہیں سمجھا، مجھے ویلیو نہیں کیا۔ اور عربی میں قدر جو ہے نا جگہ کی تنگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نصیب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ویلیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جگہ کی تنگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تینوں ہی معنی صحیح ہے۔ یہ جو رات ہے نا جس میں اللہ سے امید ہے کہ غالباً کیا پتہ یہ آج ہی رات ہو، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں 27ویں شب کا اشارہ بھی ملتا ہے، بلکہ میں اس دن ایک اسکالر کو دیکھ رہی تھی، انا انزلنا سے لے کر مطلع الفجر تک وہ کہتے ہیں جہاں لفظ ہیا آیا نا، ہیا یہ 27th ورڈ ہے اس سورت کا، 27th ورڈ ہے، ہیا کہتے ہیں پاس والی چیز کو، یہ ہے وہ رات۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اشارہ ہے کہ 27ویں رات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس سے بھی یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ شاید وہ کون سی رات ہے، لیکن آپ سے ہم نے فرمایا اس کو تلاش کرو، تھکو تو لازمی نہ سمجھ لیں کہ 27ویں ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ ادیبہ 21 کو بھی جاگے اور 23 کو بھی اور 25 کو بھی، گناہ بھی تو اتنی راتوں میں کیے تھے، تو ذرا مٹانے کے لیے 4-5 دن جاگ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ آتی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے سارے فیصلے لکھتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے شب برات میں یہ کام ہوتا ہے نا 15ویں شعبان کو، لیکن سورہ دخان میں بھی ہم نے پڑھ لیا اور سورہ قدر میں بھی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کتنا جیو گی، کتنا کھاؤ گی، کتنا بانٹو گی، سب چیزوں کے فیصلے سالانہ کس رات میں ہوتے ہیں؟ اس قدر۔ اور دیکھیں تقدیر کوئی صرف رسول اللہ کی امت کی تو نہیں لکھی گئی تھی نا، تو ہم کہیں کہ لیلۃ القدر صرف ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے، ہمیشہ سے ایک رات اللہ کی نظر میں بہت ویلیویبل تھی، وہ کون سی تھی؟ لیلۃ القدر۔ پھر اس رات کو اللہ نے ذرا اور بڑھا دیا کہ اس رات میں کیا نازل کر دیا؟ قرآن۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں 10 محرم کا دن لوگ کیا سمجھتے ہیں شاید وہ کربلا کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، تاریخ میں زمانے سے محرم بہت ویلیویبل منتھ تھا، بہت زیادہ، اسپیشلی آخری 10 محرم بہت بڑا دن تھا۔ پھر اس دن کی شان اور بڑھ گئی جب اس میں نواز رسول کی شہادت ہو، تو ایک چیز ویلیویبل ہوتی ہے پھر وہ اور ویلیویبل ہو جاتی جب کسی بڑے مقصد سے جڑ جاتی۔ تو بہرحال یہ وہ رات تھی جو آلریڈی بہت ویلیویبل تھی، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے نصیب بڑھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر رات سے محروم رہ گیا، مطلب پھر اس کو کوئی خیر نہیں مل سکتی، اور جس کو ایک رات مل گئی گویا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، الف کا لفظ استعمال ہوتا ہے 1000 کے لیے، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی شہر رمضان، مہینہ رمضان کا۔ اچھا اب یہ بھی مت سمجھ لیجئے کہ 1000 مہینوں کا مطلب کوئی 80,000 سال،
نہیں، یہ چیز میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ عربوں میں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگ بڑی سے بڑی گنتی صرف 1000 کی جانتے تھے. جیسے آج آپ کون سی گنتی سب سے بڑی جانتے ہیں؟ لاکھ، کروڑ، ارب. آپ کے چلے جانے کے 60 سال بعد خرب تو ایسا ہوگا جیبوں میں پڑا ہوا ہوگا لوگوں کا. پھر اس زمانے کے کوئی نیا ڈیجٹ ہوگا. اباکس پڑھا ہے کسی نے؟ کمپیوٹر کی زبان میں اس ٹائم کیا چھوٹے چھوٹے ڈیجٹ ہوتے تھے. یونٹ، 10، 100، 1000، 10,000. آپ چلے اس دنیا سے نکلے، دنیا اس سے بھی آگے جا چکی ہوگی. تو اس زمانے میں جو سب سے اونچا لفظ تھا نا، وہ کیا ہوتا تھا؟ 1000. تو آپ قرآن میں اکثر دیکھتے ہیں اللہ اسی 1000 کا ذکر کرتے ہیں. سینکڑا اور 1000. آپ کو قرآن میں ایک سینکڑا ملے گا اور ایک 1000 ملے گا، لاکھ نہیں ملے گا. تو آپ یوں سمجھ لیں اس اعتبار سے اس زمانے کا 1000، یعنی آج اس آیت کا اگر میں ترجمہ کروں تو آج اگر میرا کھرب ہے نا تو کھربوں مہینوں سے بہتر ہے. بس یہ سمجھ لیں. قرآن میں نا اللہ نے محاورے استعمال کیے، اور محاوروں کا کبھی ایگزیکٹ میننگ نہیں نکلتا، اس سے مفہوم نکالے جاتے. تو یہ وہ رات ہے کہ اگر کسی کو ایک یہ رات مل گئی، سمجھو اسے کھربوں مہینوں سے بڑھ کے مل گیا. اور جو اس ایک رات میں کسی خیر سے محروم رہ گیا، سمجھو وہ کھربوں مہینوں کی خیر سے محروم رہ گیا. آپ تو نے فرمایا اس رات بڑے بڑے مجرم بخشے جاتے ہیں، مگر عادتاً زنا اور شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا. جس کا پروفیشن ہی شراب اور زنا ہو، ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں بخشا جاتا. پائے گا رات کیا پتہ اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا دل دکھانے والا تھا، اس کی دعاؤں پہ لطف ہی نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی. تو جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا. اور اس رات میں بھی یاد ہی کر رہی تھی، یاد آ جائے گی مجھے حدیث. میں ابھی جو ہے اپنے اسٹیٹس پہ یہ حدیث لگا دوں گی. قطع رحمی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رشتے کاٹنے والا، یا تو خود کاٹ دیا یا کسی کا کٹوا دیا. ایسی دلہن بن کے آئی، سگے بہن بھائیوں کے ختم کروا دیے رشتے داریاں. قطع رحمی کرنے والا، کاٹنے والا کٹ کے رہتا ہے اور جوڑنے والا جڑ کے رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک آپ کا نصیب بلند کرتے ہیں، دوسرا آپ کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں. تو پتہ ہے اس رات میں آپ کی اور میری ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں جتنے ریت کی ذرات نہیں ہیں. یعنی آپ سوچیں اس ٹائم دنیا میں اس دن ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ آج بھی دنیا کا اتنا بڑا حصہ صحرا ہے، اور کیا کوئی صحرا کے ذرے گن سکتا ہے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں پورے یونیورس میں اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے اس رات فرشتے زمین پر آتے ہیں. اور کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ لوگوں کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. اتنے اور اس وقت کوئی بازاروں میں اترا ہوا ہو، کوئی میدانوں میں اترا ہوا ہو، کوئی چوہانوں میں اترا ہو، اس سے زیادہ بھی کوئی محروم ہو سکتا ہے. رب کہہ رہا ہے تم مانگو، میرے فرشتے آمین کہیں گے، میں قبول کروں گا. لیکن نہ مانگ رہا ہے، نہ فرشتوں کی آمین لے رہا ہے، اور نہ اللہ سے قبول کروا رہا ہے. اس کو تو دنیا چاہیے. اس دن اس رات جو محروم رہ گیا ساری خیر سے گیا. اس ٹائم حسرتیں ہوں گی، اتنے ریگریٹس ہوں گے نا کہ اللہ کہاں انویسٹ کر کے آ گیا. تمہیں کیا پتا یہ رات ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اس رات کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ تعالی تنزل الملائکۃ والروح. اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین گھٹ جاتی ہے. میں نے کہا تھا قدر کے ایک معنی ہوتے گھٹن، وہ جس نے تیرا رزق قدر کر دیا، بیچ دیا. اس رات اتنے ملائکہ آسمان سے نیچے آتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تھوڑی پڑ جاتی ہے. اتنی بڑی رات ہے. اور صرف ملائکہ نہیں آتے، تفسیر میں آتا ہے والروح، روح الامین یعنی جبریل امین. اور روح کی سوائے جبریل کی ترجمے کے علاوہ بھی بہت سے تراجم ہیں، جب سورہ کہف پڑھیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کلیئر کروں گی. اور آتے کس کے رب اذن سے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، تیرے ہر فیصلے کو لے کر آتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب اللہ کے پاس نصیب کا قلم چل رہا ہو، اور میں اس ٹائم اللہ سے دعا کر دوں اللہ میری بیٹی کی نصیب میں ہر سکھ لکھ دیجیے، تو بنے گی بات یا نہیں بنے گی؟ اور اگر جب میرے نصیب کا قلم چل رہا ہو اور میں ٹانگیں پسار کے لیٹی ہوئی ہوں، یا کوئی کمرشل یا کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اور مانگنے والے وقت میں جب اللہ نے کہا تھا مانگ بندی میں ابھی ابھی امنڈمنٹ کرتا ہوں، میں نے مانگا ہی نہیں، پھر کس بات کا اللہ سے شکوہ کریں گے؟ تو یہ رات نہ سونے کی ہے، نہ بفے سحری کی تیاری کرنے کی ہے، نہ بازاروں میں نکل کے چاند رات کی ہے. یہ کس کی رات ہے؟
اللہ سے اپنے تقدیر کے فیصلے بلند کرنے کی. اور کب تک ہے؟ سلام، پوری رات کا ہر لمحہ سراسر سلامتی ہے. سلامتی تو مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے، ملک کی سلامتی، جسم کی سلامتی، رشتہ داروں کی سلامتی. قیامت کے دن بھی اللہ مجھے سلامت رکھے گا. تو کب ملے گی یہ سلامتی؟ اس رات. میں نے گروپس میں تاک رات کے بارے میں ایک لیکچر بھی ریکارڈ کر کے ڈالا ہوا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ تاک رات کو ڈیوائڈ کیجیے اس کا. اور مومن بڑا اسمارٹ ڈویژن کرتا ہے، چلتے پھرتے بھی عبادت کرتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں تاک رات کو پالوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا عائشہ وہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. چلتے پھرتے یہ دعا مانگے. دعا کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے وضو، جائے نماز، قبلہ رخ ہونا. پھر تھوڑے سے حصے میں نوافل پڑھ لیجئے، پھر تھوڑے سے حصے میں قرات کر لیجئے. پھر بہت ہی اچھا ہے اگر آپ میں سے کسی کا دل اس حدیث پہ مطمئن ہوتا ہے کہ آپ حالت قیام میں اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے حجرے سے ہم کو یہ حدیث ملتی ہے. آپ لمبی سے لمبی صورت پڑھ لیجئے. ایون یہ کہ کسی کو لگتا ہے اگر سیل فون میں اس کے قرآن موجود ہے، موبائل کو ایروپلین موڈ پہ ڈالا اور اپنا قرآن کھول کے پڑھ لیا، الحمدللہ رکھ دیا. قریب میں آپ اپنا کوئی ٹیبل رکھ لیجئے. آپ کا ایک وقت میں دو کام ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے اور لمبا قیام بھی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو جس کا اس دل پہ اس حدیث پہ، کیونکہ یہ حدیث ایک اختلافی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی جی طویل قیام. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ یاد رہا کہ ایک دن میں نے قیامت کے دن بھی قیام کرنا ہے، اس گمان کے ساتھ جس نے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ ڈھانپ دیے گئے، بخش دیے گئے. کوئی بات نہیں، دوبارہ کوئی اپنی نوافل آپ پڑھنا چاہتی ہیں ہاں آپ اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ اپنے ویسے ہی قرآن کی قرات کر لیجئے. پھر کچھ حصے میں دعا مانگیے. ویسے تو جس کو قرآن اتنا مصروف کر لے کہ دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سب مانگنے والوں سے زیادہ بڑھ کے ملتا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا تو اپنی کل دعا کو درود بنا لے تو تیرے سارے غموں کو تیرا درود کافی ہو جائے گا. کچھ نہیں مانگا بس درود ہی پڑھتی رہی اس رات میں. تو بھائی جو کر سکتے ہیں تسبیحات کریں، ذکر کریں، صدقہ کر دیجئے اس رات میں. حدیث میں آتا ہے ایک آیت کسی نے سمجھ کے پڑھا 100 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور ایک چیپٹر سمجھ کے پڑھا، ایک پوری سورت سمجھ کے پڑھ لی 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. تو ہم نے تو الحمدللہ آیت بھی پڑھی اور سورتیں بھی پڑھ لی دونوں. تو کتنے ہم تو صرف وہ نفل والی گنتی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کریں. کسی ایک آیت کو حفظ کر لیجئے آج رات، کسی ایک نئی دعا کو حفظ کر لیجئے. تو یہ کب تک آپ کے لیے سلامتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے تب تک یہ پوری رات آپ کے لیے کیا ہے؟ نہ یہ رات غیبت کرنے کی ہے، نہ یہ گوسپس کرنے کی ہے. خدا را اس رات کو کیش کیجئے، ورنہ جو حسرتیں ہوں گی نا اس کے چلے جانے پر قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو اس بات کی قدر نصیب فرما دے گی. پاؤں کا جوتا خریدنے کے لیے نا پوری رات بازاروں میں لگا دیتے اور اس پاؤں کو جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے. تو اس رات جنتیں بانٹی جا رہی ہیں. جبریل امین زمین پر اترے ہوئے میری دعائیں پر آمین کہنے کے لیے، فرشتوں کی کثرت آئی ہوئی ہے، نصیب لکھے جا رہے ہیں، تقدیریں بلند کی جا رہی ہیں. اور ایک ایک رات کو جو ہے نا اللہ ملٹی پلائی بائی 1000 نائٹس کر رہا ہے. اور ایسے میں اس سے بڑا غافل کون ہوگا جو اس کی قدر ہی نہیں جانتا. دیوس نہیں بخشا جاتا، زانی نہیں بخشا جاتا، شرابی نہیں بخشا جاتا، قطع رحمی کرنے والے نہیں بخشے جاتے، ماں باپ کے نافرمان نہیں بخشے جاتے. تو اگر کوئی پیارا اس بری حرکت میں، یا ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہے، سچی توبہ کیجئے. اور بالکل سلپ ہوتے ہوئے دن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا یہ مہمان ہم سے راضی ہو کر جائے. اللہ تعالیٰ کیا پتہ یہی طاقرات ہے جس میں اس کی نشانیوں کے پیچھے مت بھاگے. گو کہ حدیث میں اس کی نشانیاں آتی بھی ہیں، لیکن اس کی بہت سی نشانیاں ایسی جو صبح پتہ چلتی ہیں، تو نکل گئی تو پھر صبح. اور ہاں مت بھی تو آپ، اسی لیے تو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں. نیت کیجئے کہ اگلے سال جو بیٹھ سکے بیٹھے. بہرحال معتکف کو تو مل ہی جاتی ہے یہ رات، کیونکہ وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں سو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سیکھنے سکھانے کو قبول کرے. مجھے بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلیں آسان کرے. اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو خوش اور آباد رکھے. اللہ جو تیرے دربار پہ بیٹھے نہیں چمٹ گئے 10 دن کے لیے، اللہ ان کو اپنا بنا کے واپس بھیجیے گا. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شوق لگا دیجیے دین کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ
میرے آثار بھی اچھے ہوں جب میں آپ سے ملوں، اور میرے اقدام بھی اچھے ہوں جو میں آپ کے لیے کروں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں جس سلام کا تو نے ذکر کیا ہے، ہم میں سے ہر جوڑے کو وہ نصیب فرما دیجیے گا۔ جن کے پیارے مرحوم ہیں، جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی بہترین کامل مغفرت فرما دیجیے گا۔ آپ سب لوگ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کی دعوت ہے۔